CPO آف فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ اس وقت تاجروں سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں. They all were being catered for. ابھی بھی جو پوائنٹس آپ دیں گے انشاءاللہ جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی ہے, this is a matter of concern for us because anything which concerns a trader, anything which concerns a businessman is a point of concern for police. اور جو میں 2 باتیں یہاں کہہ کے جاؤں گا اس کی امپلیمنٹیشن آپ رات کو ہی دیکھ لیں گے. آپ کو انشاءاللہ کل بازاروں میں آج شام کو بازاروں میں نفی نظر آئے گی. اور آپ مجھے ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے کہ یو وانٹ دوز پیپل, آپ کو یہاں چاہیے, آپ کو پولیس اسٹیشن چاہیے, یو جسٹ لیٹ می نو, ول گیو دیم کمپلیٹ, آپ کو ریزرو دے دیں گے. جسٹ موو دیم ود دا کیش, جو آپ کا فلو ہوتا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کس طرح سے آپ نے کرنا ہے. سو اوور ٹو یو, اف یو ہیو اینی اسپیسیفک کویشچن دین وی کین آلویز کنکلوڈ اٹ. بٹ میں چاہ رہا ہوں پہلے دیکھا تھا کچھ چٹس آئی تھیں تاکہ ہم اس کو اسپیسیفک کویشچن ریٹین کریں. میں ڈچ کوڈ کے وکٹم سے میری آج بھی بات ہوئی ہے اور ان کے ڈاکٹر صاحب ان کے جو ہیں ان سے میری فون پہ بھی رستے میں بات ہوئی ہے. بلکہ میں نے بتایا میں چمبئی کی طرف جا رہا ہوں, پہلے میں فیصلک تھا وہاں سے اس طرف آ رہا تھا. وہ جو فیصل ٹرالیش والی لوگ ہیں دے بی اپریہینڈیڈ بائی آل مینس پاسبل. وی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن. یہ چیز ہم اس کو, وہ بھی بڈنگ قسم کے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو جن نہیں بننے دیں گے اینڈ ول سارٹ دیم آؤٹ انشاءاللہ. یو ول سی دا ریزلٹ. دے ول بی, یہ کیونکہ آن دا کیمرہ تو آن دا کیمرہ بتاؤں گا, دے ول بی انشاءاللہ. ہمارے محترم جی گورنر صدر ایوان رانا اسکندر یادو صاحب. جی شکریہ صاحب, CPO صاحب بہت شکریہ. لیکن میں پچھلے کچھ جذبات کی روح میں بہ گیا تھا. آپ کا میں نے ایڈوانس لیا تھا RPO صاحب کا, آپ کا. تو پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے شریف لوگوں کے خلاف بات کی جن کے اوپر کم از کم 50 پرچے ہیں. وہ جو باتیں میں نے کی تھی شاید میں نے خیالات میرے بڑے اور طرح کے, میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. جو میں نے اس میں بھگتا ہے ابھی اس بات کے بعد اس کا میں یہ نتیجہ دیکھ رہا ہوں. اب تھریٹ مجھے یہ ہے کہ میں ان کی ہٹ لسٹ پہ ہوں. اگر کبھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا مس ہے تو آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم ان پہ FIR ضرور دے دیجیے گا. یہی آپ نے کرنا ہے اور کچھ نہیں ہوگا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اتنا دکھی دل سے میں آج پھر بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ SHO صاحبان میرے سامنے بٹھا دیے مجھے لا کے, SSP آپریشن صاحب نے, اور پھر انہوں نے جو ورڈ استعمال کیے, میں نے صرف یہ کہا جی کہ آپ ان سے یہ پوچھ دیں مجھے کہ یہ جو 7 جرائم ہیں کیا یہ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انہوں نے کہا آپ اس کو چھوڑیں گی. آپ نے کہا تھا علی اکبر نے یہ کیا. میں نے کہا جی یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ SHO ایماندار ہو, SHO کام کرنے والا ہو, اس کے علاقے میں جرائم نہیں ہو سکتا. یہ میں بینگ پاکستانی کہتا ہوں کہ میری 66 سال کی عمر ہے. میں اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں اگر SHO صحیح ہو, پولیس آفیسر صحیح ہو, جرائم نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے اس سوال کا ان کے جی یہ میں بعد میں پوچھ لوں گا. میں نے کہا ڈپٹی صاحب بیٹھے تھے وہاں, انہوں نے ضرور عمر دراز نے یہ جواب دیا. میں نے کہا جی آپ پوچھیں وہ کیا نیک لوگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میری آبزرویشن یہ ہے, SSP صاحب کے سامنے کہا کہ جی وہ گندے لوگ ہیں اور یہ آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. میں اگر میرے بھائی کا یہ مسئلہ نہ ہوتا چوری امانت کا تو شاید میں کبھی یہ بات بھی نہ کرتا, مجھے پتہ بھی نہ چلتی. چونکہ وہ میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, اس ایوان کے وہ ممبر ہیں, کاروباری بندے ہیں, جس کے ساتھ ان گھر پہ فائرنگ کی, اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا, گھر خالی پڑا ہے ابھی. اچھا ساتھ میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ کے کوئی سورس تو ہوتے ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں جن سے آپ یہ ساری چیزیں پتہ کر لیتے ہیں. تو آپ کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ, اب انکوائری کا کن سے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جو SHO صاحبان تھے. آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسی میں گزشتہ روز ماں باپ کے جھگڑے نے گھر میں قیامت صغریٰ برپا کر دی. زہریلی چائے پینے سے جاں بحق ہونے والے 4 بچوں کی نماز جنازہ آج صبح سویرے ادا کر دی گئی ہے.
गोजा में एक ही घर से एक भाई और 3 बहनों के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। गांव में हर तरफ शोक का समा, हर आंख पुरनम। दूसरी तरफ एलाइट हॉस्पिटल में फैसलाबाद में जेर इलाज 5वीं बच्ची ने भी सिसक कर दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिदा नादिया की हालत भी सीरियस है। एलाइट हॉस्पिटल 1 के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर राय आरिफ ने चाय में गंदम की गोलियां मिलाने का भी खदशा जाहिर कर दिया है। कहते हैं बच्चों के वालिदा नादिया की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सीनियर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। खदशा है चाय में गंदम की गोलियां मिलाई गई हैं। दूसरी जानिब नादिया की बहन का भी बहनोई पर चाय में जहर मिलाने का इल्जाम आयद कर दिया गया है। कहती हैं नादिया शौहर से लड़कर रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। असगर ने चाय में जहर मिला दिया। सिटी 41 की टीम नवाही इलाके चक 520 काफे में मुतासरा खानदान के घर पहुंच गई है। कल तक हर तरफ बच्चों की आवाजों वाले घर में आज वीरानियों के डेरे हैं। गांव का हर मकीन अफसोसनाक सानहे पर अफसरदा है। अहले इलाका कहते हैं कि घर से अचानक चीखों की आवाजें आई। तड़पती हुई मां और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। मियां बीवी में झगड़ा मामूल था। इस वक्त इलाके की सोगवार और बच्चों के मामू के घर ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। ये सानहा पेश आया है। टोबा टेक सिंह में गुज़िश्ता रोज माँ बाप के झगड़े ने क़यामत सुगरा बर्पा कर दी है। जहरीली चाय पीने से जाँ बहक होने वाले 4 बच्चों की नमाज जनाजा आज सुबह सवेरे अदा कर दी गई है। गोजा में एक ही घर से एक भाई और 3 बहनों के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। गांव में हर तरफ शोक का समा है, हर आंख पुरनम है। दूसरी तरफ एलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में जेर इलाज 5वीं बच्ची ने भी सिसक कर दम तोड़ दिया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे हाफिज फरहान अली। हाफिज आगा कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्तबल कॉलोनी में उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये बच्चे जो हैं खेलने के लिए आया करते थे अपने मामू के यहाँ, और इस गांव की गलियों में खेला कूदा करते थे। ये 5 बच्चे जो हैं वो आज अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मेरे साथ बच्चों के मामू मोहम्मद आजम मौजूद हैं, जिनकी मदय्यत में FIR भी दर्ज की गई है। और यहाँ पर सोगवारान की एक बड़ी तादाद गांव में मौजूद है जो अफसोस करने के लिए आ रही है। तो मैं बात भी करूँगा आजम साहब से और पूछूंगा भी कि इस वाले क्या कहते हैं। आजम साहब की कहोगे? बहुत वाकया खतरनाक किया उन्हें। गां इन सख्त तो सख्त सजा दी जाए। गां आदमी गां किसी बच्चे ने होर ना करे। ठीक है, माड़ा किया ने बहुत गलत किया काम। तो गवर्नमेंट को सख्त तो सख्त अपना सजा दे, गिरफ्तार करे और इन्हें गिरफ्तार किया सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि मोहम्मद आजम जो है वो उनका ये मुतालबा है कि पुलिस जो है वो फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। सख्त से सख्त जो सजा है मुलजिम को दी जाए ताकि आइंदा इस तरह का दिलखराश वाकया जो है वो सामने ना आए। मेरे साथ कुछ अहले गाँव भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बुजुर्गो, तुसी ऐसे गाँव दे जे बच्चे आंदे सी ते खेलदे सी और तुसी देखदे सीगे। बच्चियां दा ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? बड़ा अफसोस वाला वाकया होया जी। 4 बच्चियां एक बेटा। मैं उसका नाना मोहम्मद इकबाल अर्ज कर रहा। बहुत सारा जुल्म होया। जिन्हें काम किया असगर ना होता उन्हें बड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें गवर्नमेंट तो काफ़ी सजा मिलनी चाहिए। असी अपील करते हैं वज़ीर आज़म अगे, मरीम नवाज अगे, गांह वाकया नहीं होना चाहिए। सारा घर उजड़ गया, कोई हो ना उजड़े, उन्हें सजा मिलनी चाहिए जिन्हें काम किया। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद सभी रिश्तेदार और अहले गांव जो हैं वो एक तरफ जहाँ हाफिज फरहान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। जंग के चक शुमाली में घरों और दुकानों के ऊपर से गुजरती तारें मकीनों के लिए खतरा बन गईं। 11 kV की हाई वोल्टेज तारों के बायस मुतादिद हादसा हो चुके हैं। हादसा के बावजूद इलाका मकीनों की शिकायत का अजाला मुमकिन न हो सका। आपको अपडेट करें इस हवाले से। जंग के चक शुमाली में घरों और दुकानदारों के ऊपर से गुजरती तारें मकीनों के लिए खतरा हैं। 11 kV की हाई वोल्टेज तारों के बायस मुतादिद हादसा हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। अवैस आगाह कीजिएगा।
علاقہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے مشکلات کا علاقہ مکین جو مشکلات کا شکار ہیں. ہائی وولٹیج تاریں ہیں جو گھروں کی چھتوں کے اوپر سے جو ہے وہ گزر رہی ہیں, جس کے باعث جو ہے خاصی حد تک مشکلات کا سامنا ہے. میرا کیمرہ مین نظیم احمد اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ جو تاریں ہیں موجود ہیں نہ صرف وہ ہائی وولٹیج ہیں گھروں کے قریب ہیں, بلکہ جو ہے وہ خاصی حد تک جو ہے وہ ڈیلی بھی ہے, جس کے باعث جو سپارکنگ بھی ہوتی ہے. سوائس علاقہ مکین بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی کریں گے, پوچھیں گے. سر بتائیے گا کب تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کن حد تک مشکلات کا سامنا؟ سر ایسے کافی دن ہو چکے ہیں, تقریباً 7-8 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو. ہم نے جو ہے نا ان کو فون بھی کیا تھا کہ آ کر یہ مسئلہ ہمارا حل کریں ان تاروں کا. تو جب بھی یہ بارش آتی ہے تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں جانور گزرتے ہیں ان کو بھی شارٹ لگے ہیں اور بچوں کو بھی شارٹ لگے ہیں, تقریباً 5-6 بچوں کو شارٹ لگے یہاں پہ. ہم نے وہ بڑے افسر کو میں نے واٹس ایپ بل کے اوپر دیا تھا, نمبر دیا ہوا تھا واٹس ایپ, اس کو میں نے ویڈیو بنا کے سینڈ کی ہے. میں سر آئیں دیکھیں, موقع دیکھیں, ہمارا بڑا مسئلہ ہے ادھر, بہت پریشانی کی حالت میں ہیں ادھر. تو بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہاں پہ شارٹس بھی لگے ہیں, انسانی جانیں بھی خطرے میں؟ بارش میں یہ تاریں ٹچ ہوتی ہیں نا تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے, ارتھ آ جاتا ہے زمین میں, ساتھ سے گزرنے والا بھی وہ کرنٹ کی زد میں آ جاتا ہے. کیا مطالبہ کریں گے اس حوالے سے فیصلوں سے؟ مطالبہ یہی ہے کہ شیخوں نے ووٹ لیے تھے یہاں سے, ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں. حویس خیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. فیصلہ آباد میں میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے اہم خبر. میونسپل کارپوریشن نے ستھرا پنجاب مہم کی رپورٹ جاری کر دی ہے. 1149 تجاوزات ہٹا کر 2,77,300 جرمانہ کیا گیا. مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے. عبد الرحمان آگاہ کیجیے گا. بات کریں یہاں پر کارپوریشن کے حوالے سے تو میونسپل کارپوریشن کی ستھرا پنجاب کے حوالے سے اپنی ماہانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے, جس میں بتایا گیا کہ یہاں پر 2,70,000 جرمانے انکروچمنٹ والوں کو عائد کیے گئے اور اس کے علاوہ 1,000 سے زائد پختہ تجاوزات کو ختم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی عارضی تجاوزات تھی وہ بھی ختم کی گئی ہیں. تو کارپوریشن کی جانب سے ستھرا پنجاب کمپین چلائی جا رہی ہے, جس میں اپنی ماہانہ رپورٹ دی جا رہی ہے کہ ایک مہینے کی پرفارمنس کیا رہی. اسی طرح سے 3,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس فعال کی گئی ہیں جو کہ پہلے سے لگی ہوئی تھی تاہم کسی بھی وجہ سے خراب تھی, شہریوں کی شکایات موجود تھی, تو ان کو اب دوبارہ سے ایکٹیو بنایا گیا اور اب کوئی بھی اسٹریٹ لائٹس ایسی نہیں ہے جو کہ غیر فعال ہو. اور اسی طرح سے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال بنایا گیا. صرف 3 واٹر فلٹریشن پلانٹس رہ گئے ہیں جو کہ غیر فعال ہے اور ان کے بھی کارپوریشن کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جلد ایکٹیو کیا جائے. باقی چیزوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر کارپوریشن حکام کے مطابق 7 کلومیٹر تک شہر کے مختلف علاقوں میں پیچ ورک کا لگایا گیا. جہاں کہیں بھی پیچ ورک کا مسئلہ آتا ہے تو فی الفور اس پر کام کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر جتنے بھی کارپوریشن کے زیر اہتمام کام آتے تھے ستھرا پنجاب میں, اس پر زیادہ فوکس کیا گیا, شہریوں کی شکایات پر فی الفور کام کیا گیا. اور چیف آفیسر زبیر وٹو عبد الرحمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے. فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے اہم خبر. میونسپل کارپوریشن نے ستھرا پنجاب مہم کی رپورٹ جاری کر دی ہے. 1149 تجاوزات ہٹا کر 2,77,000 سے 300 روپے جرمانہ کیا گیا ہے. جراوالا کا واحد تفریحی مقام واٹر ورکس جناح پارک تباہ حال. بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے ناکارہ, بینچز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. پارک کی دیکھ بھال کا بھی کوئی مناسب انتظام نہیں ہے. اسی پر بات کرتے ہیں احمد ارسلان سے. احمد آگاہ کیجیے گا. تحصیل جڑاوالا کے واحد جو تفریح مقامات جس کو واٹر ورکس پارک کہا جاتا ہے, وہاں انتظامیہ کی غفلت کے باعث جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بیٹھنے کے لیے جو بینچز ہے اس کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا انتظامیہ سے کہتے ہیں؟ یہ خود ہی آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جھولے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. یہ تو انتظامیہ کو چاہیے نا, عید آ رہی ہے آگے, بچوں نے انجوائے کرنا ہوتا ہے, فیملیز نے آنا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے ریپیئرنگ کروانے چاہیے. میرا تو خیال یہی ہے, باقی آپ دیکھ لیں. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں بھی یہی کہوں گا, عید آ رہی ہے, بچوں نے یہاں پہ جھولے وغیرہ لینے ہوتے ہیں, پارک میں آنا ہوتا ہے, تو جب یہی نہیں ٹھیک ہوں گے تو بچوں کی پھر تفریح کیسے ہوگی؟ تو آپ انتظامیہ سے کیا التجا کریں؟ انتظامیہ سے یہی کہیں گے ان کو ٹھیک کروائیں, ان کی جو حالت بگاڑی ہوئی ہے اس کا نیو لا کے لگانا چاہیے اور ان کو سیٹ کرنا چاہیے. جی یہ احمد ارسلان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.